میں نے چاول سمندر میں ڈالے، چاول ایک ٹرک ڈالا، 5,64,220 روپے کا، غالباً اتنے پیسے ہی پوچھ لیتے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو۔ 12 ٹن کا چاول ٹرک لیا۔ وہ کہنے لگے جو جس سے دکاندار سے، کراچی کے دکاندار سے چاول خریدا نا، کچا چاول ٹوٹا، انہیں کیا کرو گے؟ کہنے لگا ہم سمندر میں ڈالیں گے، ایسے کہنے لگا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی تو پیسے لے اپنا کام کر، بس۔ ٹرک لیا، بڑی لانچ لی، اس پہ ڈالا۔ یہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں، اس کی ویڈیو ڈال دو، اب چیک کر لیں ویڈیو، اب تک نہیں ڈالی تھی، اب یہ راز کھل گیا تو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ میرا اخلاص کی حفاظت فرمائے، ضرور کیجئے گا۔ تو میں نے ایک بات سنی تھی، ایک بڑے تھے، ان کے قریب بیٹھا تھا، ایک بات سنی تھی، وہ بات پہلے سنا دوں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مولانا ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے ایک بات کہی، فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی 4 بندوں میں شہرت ہو، اگر وہ خیر کا کام کرے اور اس جذبے سے لوگوں کو بتائے کہ اس سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں ترغیب ہوگی کہ مخلوق کو بھی اس سے کیا ملے گی؟ ایک دعوت ملے گی کہ مخلوق بھی کہے گی کہ ہم بھی ایسا کریں۔ یہ ریاکاری نہیں ہوگی، یہ ریاکاری نہیں ہوگی۔ تو اس کو ایک ہمارے دوستوں نے لانچ لی، بڑی ٹرک سارا اس پہ ڈالا۔ میں نے کہا اس کو ڈیپ سمندر میں ڈالنا ہے، جہاں کراچی کا گندا پانی سمندر میں پہنچتا ہے، وہاں نہیں، جہاں صاف مچھلی ہے، آگے دور کر کے۔ اب لانچ چلتی جا رہی ہے، اب ویڈیو دیکھیں گے، ویڈیو لانچ چلتی جا رہی ہے اور چاولوں کی بوریاں کھول کے اس میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا یہ کبوتروں کا، بے زبانوں کا اور مچھلی کا دانہ اور بے زبانوں کی خوراک کا رب کیا خزانے کھولتا ہے؟ میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ یہ کتنے ٹن؟ 12 ٹن، یہ 12 ٹن چاول تجھے دے رہا ہوں۔ ایک ٹن 1000 kg کا ہوتا، 12,000 kg تجھے دے رہا ہوں، میرے تسبیح خانے کا لنگر کبھی بند نہ کرنا، سچی بات ہے، میرا تسبیح خانے کا لنگر کبھی بند نہ کرنا، اور کبھی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، اور کبھی کسی کا بھکاری نہ بنانا، اور کبھی کسی کا منگتا نہ بنانا۔ میں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں اور بھی کرتا رہتا ہوں، اللہ اسی کی برکت سے دیتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے 5 لنگر چلتے ہیں یہاں، ایک انسانوں کا روزانہ چلتا ہے 24 گھنٹے چلتا، دوسرا پرندوں کا، اپنے پالتو نہیں، مکئی، باجرہ، جوار، گندم، اور تیسرا قبرستان کے بلوں اور چونٹیوں کا، شکر اور چاول، اور چوتھا بلیوں کا، اور 5واں مچھلیوں کا، انسانوں کا اور مچھلیوں کا۔ اللہ اسی برکت سے لنگر چلا رہا اور مجھے اور میرے بچوں کو روٹی کھلا رہا۔ باقی یہ چلاکیوں سے تو ہوتی نہیں بات۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے لوگ ریسرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا؟ میرے ایک قریبی دوست ہیں، انہیں میں نے فون کیا، ساری بات کے کہنے لگے یہ سارا خرچہ کس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ کے خزانوں سے لینے آیا ہی نہیں۔ ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار بناوا ہوں۔ نے یہاں تک فرمایا جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھا نہیں۔
جو کہتے ہیں میری چربیلے نظام، کولیسٹرول، فلاں فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہے۔ ہر بندے کو ایک تسبیح بتاتے تھے، ذکر بتاتے تھے، اعمال بتاتے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں، سارے معمولات کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر لیں، پھر وہ جیسے اپنے معمولات تمہیں دے وہ ویسے کرے۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں جیسے ہر دوا شفا ہے، اور میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟ ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس ترتیب سے اس روحانی دنیا سے چلتا رہتا ہے، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح درود پاک، اور ایک تسبیح استغفار۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ ایک تسبیح مانگ کے پڑھنی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا استحضار، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، اور کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا۔ اور استغفار پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، یا اللہ ساری کائنات ایک طرف، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، اے سخی آقا، سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار بناواں ہوں، اے دکھ سن ہر دم راسی، روندی ہی مر جاؤں۔ استغفار اس کیفیت کے ساتھ ایک درویش نے یہاں تک فرمایا، جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، 3 تسبیحات صبح شام 3 سال اہتمام سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھانے کا۔ میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا۔ آلو بخارا خشک جس کی کائے نہ جاتی اور کائے کسی چیز سے نہ روک، حاملہ کی کائے اس کو خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسا۔ جو کہتے ہیں میری چربیلے نظام، کولیسٹرول، فلاں فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اور وہ بالکل بہترین فٹ ہونا چاہتا ہے، دن میں چند 7 8 10 آلو بخاری، یہ عام دنوں میں آلو بخاری کا چوسنا معدے کے السر، گرمی، تیزابیت کے لیے، موٹاپے کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ خشک آلو بخاری کی بات کر رہا ہوں، اس کو چوستے رہیں، گٹلی پہن کے، بہت فائدے ہیں اس میں، بہت نفع ہیں، موٹاپے کا علاج، پیٹ کے بڑھنے کا علاج، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سخت پیاس کا علاج، سخت گرمی کا علاج، لو کا علاج، جلن کا علاج، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج، آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے۔ تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں، اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیماری کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، پر میں جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے، اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی، اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ آپ ایک آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں،
اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے، بیادک الخیر بیادک الخیر بیادک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اس کو اگر پڑھ لینا بیادک الخیر اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیادک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہے گی، جو دنیا ترستی رہے گی، جو لوگوں کے پاس نہیں وہ یہی ہے۔ میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، اب ہمیں سارا لشکر وہیں رہ گیا۔ میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی، گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر۔ سارا لشکر رات وہیں گزاری، 6-7 سال کے تھے، اماں کو آخری لمحات میں دیکھا، صرف ایک لونڈی ساتھ تھی۔ پھر وہ اماں کو تدفین کیسی ہوئی ہوگی، نہیں آ رہے تھے، اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے۔ ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی، وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی۔ پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا، آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا، اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹ میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے۔ اس ایک رونے کا ایک آنسو کا قطرہ، اس کی برکت، اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی خیریں ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی برکتیں عطا فرما دے۔ اگر آپ 35 بار ہر نماز کے بعد محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ سارا دن اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو سورت آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورت آل عمران کی پہلی آیت، یہ آپ بہت زیادہ کھلا پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد اور توجہ سے پڑھیں، اور اس کو آپ کچھ عرصہ کریں۔ گھر میں رشتوں کے، رزق کے اور زندگی کی بندشیں، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، بیماریاں، بیٹے، گھر، جادو، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، اس کے اندر تو شادی اور رشتوں کا بہت بڑا حل ہے، اور اولاد کے لیے، بے اولادی کے لیے بھی، کہ آپ تسلی کریں اللہم بسمک کہف کتمیر کو بہت بہت اور بہت زیادہ پڑھیں، اللہم بسمک کہف کتمیر، اور اس کو انتہائی یقین سے پڑھیں، انتہائی دھیان سے پڑھیں اور پورے مستقل مزاجی سے کریں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، آپ کو اللہم بسمک کہف کتمیر دیا ہے، ذرا پاگل ہو کے پڑھیں، یقین دھیان سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لائلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے جو مانگے ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ۔ دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا،
नस्लें ऐश न कर सकें, नस्लों के मुकद्दर और बख्त नसीब न बन सके, बख्त और नसीब न बन सके। और बेटे अपनी दुनिया में एक चहकती बेटी थी। मैं छोटा सा था, मैंने उसका कफन देखा और उसका कफन आखिरी दर्जे का घटिया कपड़ा था। उसका कफन वो था क्योंकि घर में गुर्बत थी और मेरा गुमान ये है कफन भी वो नहीं दे सके थे, तो मैंने मिलजुल के कफन की तरतीब बनाई थी। चहती बेटी, एक चहती बेटी और दो बेटे थे। और गुर्बत ऐसी आ गई कि एक दफा घर में कुछ नहीं था, एक दफा घर में कुछ भी नहीं था। सोचते सोचते देखा कि ये डेवड़ी है, इस पे बड़े बड़े मोटे गार्डर लगे हैं लोहे के, इन गार्डरों को ना बेच दिया जाए। बंदे को ले आए, कहने लगे छत को तोड़ दे, गिरा दे, गार्डर ले जा, बोल कितने पैसे देंगे। उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले, पैसे दे, आज की रोटी हो जाए, कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवड़ी गिरी, गार्डर गिरे और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है और यूं चला जाता है और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजू पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे मुझे यह बता दो, तुम्हारी जिंदगी में यह सहूलत रहेगी या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का, बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था और नोट साथ जलता था और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा, मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकलता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया। 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा, नोट साफ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमिन हो जाते हैं, ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी, बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नाम ही मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप दुआ करो, आमीन कहें।
بیٹیوں نے مل کے دعا کی، اے اللہ ہمارے باپ کو جہنم دے دے۔ باپ نے کہا آمین اور مر گئے۔ اور پھر بیٹیاں جاتی تھیں روز باپ کی قبر پہ لانتے مار کے آتی تھی۔ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، جس نے دیکھا مجھے اس نے بتایا، معتبر آدمی نے کہا جھگڑا ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ہے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ سب کچھ پایا، سب محنت کی، پر ان راتوں میں، ان لمحوں میں، جن راتوں میں کائنات کے راز ملنے ہیں، جن راتوں میں کائنات کے مقدر بٹنے ہیں، جن لمحوں میں اللہ کا تعلق نصیب ہونا ہے، اور جس وقت میں اس کا فیضان اور کرم عرشوں سے فرشوں پہ آنا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی پتہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کی کوئی خبر نہیں، اور جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس رات کی طاقت کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں بنائی، مستند کتابوں میں محدثین فقہا نے صدیوں سے اس رات کے عمل کی طاقت، اس رات کے عمل کی تاثیر، اور اس رات کا عمل کا آزمودہ ہونا یہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ اس فقیر کو اللہ نے توفیق دی، اس بھولی بسری کہانی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میں نے خود نہیں بنائی، وہ بھولی جو کہانی تھی، وہ بھولا قصہ تھا، وہ بھولا نظام تھا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی کہ امت اور انسانیت کو خیر ملے، امت اور انسانیت کو نفع ملے، اللہ کی مخلوق کو فیضان اور برکات کے دروازے کھلیں۔ ورنہ سچ پوچھیں، گردش ایام جو آج مہنگائی ہے، آج سے 2-4 سال پہلے کسی نے نہیں سوچی تھی، اور اس کے آگے کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے، کہاں تک ہم جائیں گے، کہاں تک ہم پہنچیں گے، اس سے آگے زندگی کیسے گزرے گی، حالات کیسے گزریں گے، کوئی خبر نہیں۔ پر جس کے لیے عرشوں سے فیصلے ہو چکے ہیں نا، جس سے کے لیے غیبی نظام عرشوں سے بن چکا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا اللہ ہے، اور اللہ کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، قحط کا زمانہ تھا، لوگ مٹھی مٹھی گندم اور جو کو ترس رہے تھے۔ میں نے ایک باندی کو دیکھا، گنگناتی ہوئی گلی میں جا رہی ہے، چہرے پہ کوئی فقر، غربت، تنگدستی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو گنگناتی ہوئی جا رہی ہے، تجھے کوئی احساس نہیں؟ کہا، جواب سنے، کہا میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے کون سا خوف ہے، مجھے کیا غم ہے، میرے آقا کے پاس غلے کے گودام اور کوٹھے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا میں سن کے حیران ہوا، اس کو اپنے آقا پہ اتنا یقین ہے، مجھے تو اپنے آقا پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اس کا آقا وہ ہے، ایک بندہ ہے جس کو موت ہے، اور میرا آقا وہ ہے، ایک رب ہے جو موت سے پاک، فنا سے پاک، زوال سے پاک، بھوک سے پاک ہے۔ اس کے پاس عطا ہی عطا ہے، اس کے پاس عزت ہی عزت ہے، اس کے پاس وقار ہی وقار ہے، اس کے پاس شان و شوکت ہی شان و شوکت ہے۔ میرا آقا تو وہ ہے، میرا آقا تو وہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے تو 11 اور 12 کی رات کو ہم بہن بھائیوں کو ہمارے والد کہتے تھے یہ نفل والا عمل کرنے۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12، یہ پڑھ لیں۔ کہا کہ میری ایک بہن پڑھتی تھی، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ والدین پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھتا۔ عمر بڑی ہوئی، رشتوں کی ترتیبیں بنی، رشتوں کا نظام بنا۔ وہ جو میری بہن جو نفل پڑھتی تھی، اس کے لیے ایک غریب کا رشتہ آیا۔ ماں کہنے لگی، بیٹی نفل تو ہی پڑھتی تھی اور رشتہ ہی تیرے لیے غریب کا آ گیا، مناسب رشتہ ہے، بیٹی تیری جاں مقدر نصیب ہے۔ اماں نے شادی کر دی، شادی ہو گئی، باقی جتنے رشتے تھے سب خوشحال تھے، اور وہ بیٹی غربت میں گئی۔ کہا کہ غربت کے اس نے صرف 2 سال، 2.25 سال دیکھے۔ 2.25 سال کے بعد قدرت کا ایسا کوئی نظام چلا، ان کے پاس جائیداد، مال اور چیزیں خود بخود ایسے آنا شروع ہو گئیں۔ اس کا حصہ تھا، اس کے پاس آ گیا، اس کا نظام تھا، اس کے پاس آ گیا، فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا، اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا، یوں یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا جلتا اور گرم رہتا ہے۔ یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں، یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے۔
موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا، یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں۔ اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بختی بخت تھا، اس کا نام کافی، اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔